लगा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंतहाई काबिल एहतराम हजरात व ख़वातीन, उलमा व आलिमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह ताला के फजल व वालेकुम सलाम करम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसकी तौफीक ख़ास से आज 9 जुलाई 2025 बरोज़ बुध से अपने इस साल के कोर्सेज के नए सेमेस्टर का आगाज करने जा रहे हैं। और इस सेमेस्टर के अंदर जो एक इख्तिसासी फ़न आप हजरात व ख़वातीन की खिदमत में पेश किया जाएगा, वो फ़न तहक़ीक़ और मकाला निगारी के हवाले से है। बिलाशुबा आपकी ज़िंदगियों के अंदर इस फ़न के ज़रिए से एक नई महारत का इजाफा होगा और ये एक महारत कई और महारतों को जामे होगी और आपके लिए जिंदगी की कामयाबियों के कई दरीचे खोलेगी। और ये जो फन फन तहकीक के उन्वान से है, इसमें खास तौर पर पढ़ने और समझने से ज्यादा इसका ताल्लुक अमली तौर पर करने से होता है। इसी बिना पर हमें आगाज ही में इस बात का अज़्म करना है कि ये 3 माह जो कि बड़े ही मौसम के लिहाज से मौजूम और फुर्सत व फरागत के लिहाज से भी मुनासिब होते हैं, तो हम ये 3 महीने अपनी तमाम तर दीगर मसरूफियात को छोड़कर इसी फन के हुसूल के लिए खास कर देंगे। अब मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म ने हमारे लिए ये आसान बनाया कि हम वो कोर्स, वो फन जिसे हायर एजुकेशन की रिसर्च डिग्री क्लासेस के अंदर पूरे 1 साल में सिखाया जाता है, एमफिल की क्लास को 1 साल का कोर्स वर्क करवाया जाता है। और उस कोर्स वर्क का जो महवर है बुनियादी, वो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है कि चूंकि वो रिसर्च की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, तो लिहाजा ज़रूरी है कि उनको पहले रिसर्च की नो हाउ होनी चाहिए और वो उससे, उसकी बारीकियों से, उसके तमाम तर पहलुओं से खूब अच्छे तरीके से वाकिफ।
لہذا اگر ہمیں 3 ماہ کے اندر اس کو سمیٹ کے اور انتہائی اس کا نچوڑ نکال کے سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی تناسب سے ہمیں اپنی فرصت اور ہمت، دلچسپی اور محنت، ان تمام چیزوں کو ہمیں بڑھانا ہوگا، تاکہ وہ چیلنج جو ہم نے قبول کیا ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں فن کے حوالے سے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنا تعارف اختصار کے ساتھ اسی شعبہ تحقیق کے حوالے سے پیش کر دوں، تاکہ اس سیکھنے کے مرحلے میں جس قسم کی توقع آپ میرے سے رکھ سکیں، اس کے لیے میرے بیک گراؤنڈ سے بھی آپ واقف۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، اور میں درس نظامی کا فاضل ہوں۔ دارالعلوم کراچی سے میں نے دورہ حدیث کی سند حاصل کی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد میں نے جامعۃ الرشید میں 4 مختلف تخصصات مکمل کیے، جن میں تخصص فی الفقہ، تخصص فی فقہ الحلال، اور انگلش لینگویج کورس جو علماء کے لیے 1 سال کا ہے، اور اسی طرح صحافت کورس جو کہ 1 سال کا علماء کے لیے ہے، یہ میں نے مکمل کیے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز وہیں پر کیا، اور 9 سال میں نے جامعۃ الرشید کراچی میں ہی اپنا وقت گزارا۔ اس دوران میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور 2020 میں مجھے ڈگری ایوارڈ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بعض احباب کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ مکمل کر رہا ہوں۔ اور چونکہ ایم فل میں انرول ہونے کے بعد آدمی کا سارا کیریئر ریسرچ سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا پی ایچ ڈی کا جو میرا تھیسس ہے وہ فیملی بزنس کے حوالے سے ہے، اور میں نے 15 سے زائد ریسرچ آرٹیکلز مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز کے اندر پبلش کروائے ہیں۔ اور اسی طرح میرے زیر نگرانی 10 سے زائد ایم فل اسکالرز نے اپنے تھیسس مکمل کیے، اور اسی طرح مختلف یونیورسٹیز سے مجھے ایکسٹرنل ایگزامنر کے طور پر بھی تھیسس بھیجے جاتے ہیں، اور زبانی امتحان کے لیے بھی بلایا جاتا ہے۔ میری 3 کتابیں الحمدللہ پبلش ہو چکی ہیں، اور 3 ہی زیر طباعت ہیں۔ اور میں نے اب تک 3 یونیورسٹیز میں میرا کیریئر جو ہے وہ چلا ہے۔ سب سے پہلے میں نے نمل یونیورسٹی میاں والی میں کچھ وقت گزارا، اسی طرح الحمد اسلامک یونیورسٹی میں میرا کچھ کنٹریبیوشن رہا، اور اس وقت میں
چوتھا سال ہے کہ القادر یونیورسٹی جہلم میں اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ سب سارا بیک گراؤنڈ وہ تحقیق و تحریر کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی فن تحقیق یہ میں نے خاص طور پر جب میں یونیورسٹی کا کیریئر میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ جنہوں نے بڑی مشکلات برداشت کر کے پی ایچ ڈی مکمل کی، ہم جیسے لوگوں کو کوئی صحیح رہنمائی دینے والا بھی میسر نہیں تھا، بہت ساری مشقتیں تھیں، اپنے ساتھیوں میں بھی آ، اس ذوق کے لوگ کم ہوتے تھے۔ تو کسی نہ کسی طرح الحمدللہ یہ سفر تو مکمل ہوا، لیکن یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آگے جو ساتھی ہیں، اگلی جو نسل کے ساتھی ہیں، ان کو ہم جو آسانی دے سکیں وہ ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ میں نے ایک تفصیلی کورس فن تحقیق کے حوالے سے اپنے علماء ساتھیوں کے لیے خاص طور پر مرتب کیا، جس میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ یونیورسٹی اور ڈگری ریسرچ کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں، اور اس کا جو لب و لہجہ ہے، انداز ہے، وہ سارے کا سارا ہمارا اپنا مدرسے کا ہونا چاہیے، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو ہمارے سامعین ہیں ان کے جو اصطلاح ہے، ان کا جو محاورہ ہے، اس میں ان کو بتایا جا سکے۔ تو یہ الحمدللہ کورس، خود یہ تحقیق کا کورس بھی ایک پوری تحقیق کے ساتھ مرتب کیا گیا، اور اس کو ہم نے اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جب اس کورس سے گزرے تو اس کو بہت سارے فائدے ساتھ ہی اس کو مل چکے ہونے چاہیے۔ اس کا میں انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ کورس الحمدللہ اب تک کوئی، یعنی یہ چوتھا وہ مقام ہے جہاں اس کو تفصیل سے پڑھایا جا رہا ہے، اور تمام جو ہے متخصصین میں، علماء میں، اور آپ سب کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ معلمین و معلمات ہیں، تو اس لحاظ سے الحمدللہ جو ایک سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام و تام فرمائے، تو خاص طور پر مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم پر آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے ملاقات کر کے اس وجہ سے مجھے خاص طور پر خوشی ہے کہ آپ مختلف اداروں سے، مختلف شہروں سے، اور خاص طور پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ آپ بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو یہ کورس شیئر ہوگا، تو انشاءاللہ آگے جو میری ایک سوچ تھی، چاہت تھی کہ ہر طبقے تک اس کو پہنچنا چاہیے، اور ہر ہمارے عالم اور فاضل کو وہ مشکلات نہیں جھیلنی پڑے جو ہم نے جھیلی ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس کورس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور کہ اس کی وسعت کو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ یہاں تک میں نے کچھ تعارف اور پس منظر ذکر کیا ہے۔ اب میں اس کورس کے جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے جب یہ نیت کی اور یہ چاہا کہ ریسرچ کیریئر ہمارا جو فاضل اور فاضلہ ہے وہ اس ریسرچ کورس کو کر کے پورے ریسرچ کیریئر کے اندر شامل ہو جائے، اس کے لیے پھر ہم نے ریسرچ کیریئر میں ضرورت پڑنے والی تمام مہارتوں کو ہم نے اس کے اندر شامل کر۔ اب آپ اگر اس بات کو دیکھیں کہ عام طور پر اس سے پہلے مدارس میں جو مقالے لکھوائے جاتے تھے تخصص والوں سے یا دورہ حدیث والوں سے
یا جیسے فاضل عربی، فاضل عالم عربی وغیرہ مختلف جو ہے وہ نصاب کے اندر چیزیں شامل ہیں، تو مقالے جب لکھوائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک عنوان مقرر کر لیں، ایک اس کا خاکہ سا بنا لیں، پھر کتابوں میں سے اقتباسات لے لیں، اقتباس عربی میں ہوں گے، ساتھ ترجمہ ہوگا، ساتھ تین تین چار چار لائنوں کی جو ہے وہ تجزیہ سا، اور آپس میں جوڑ کر آخر میں حوالے لگا کے آپ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ یہ مقالہ ہو گیا، اور اسی کو تو مقالہ کہتے ہیں، اور کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا مقالہ یا مقالہ نگاری اس سے پہلے جو ہے وہ ہی پڑھائی اور سکھائی جاتی تھی، یقیناً بہت سے مقام پہ بہت اچھی محنت بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس کا پیٹرن پھر بھی یہی رہا ہوگا، یعنی کہ جیسے کوئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے قریب قریب ہی مقالے لکھنے کا انداز متعارف کروایا گیا۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جو مقالہ جو جو کسی بی ایس کی یا ایم ایس کی یا ایم فل یا ماسٹرز کی ڈگری کے لیے جس طرح مقالہ لکھوایا جاتا ہے، اور ریسرچ میتھڈولوجی کے جن اصولوں کو اپنا کر لکھوایا جاتا ہے، اس کو ہم بنیاد بنائیں، تاکہ ہم ایک ایسی ریسرچ میتھڈولوجی اپنے متخصصین اور فاضلین کو سکھا سکیں کہ یہ ان کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ ان کی اس تحقیق کو جو وہ اپنے مدرسے کی تحقیق کے اندر استعمال کر رہے ہیں، یہاں جو ہے وہ اس فارمیٹ کو یوز کر سکیں، بلکہ ان کا یہ مقالہ اتنا کامل ہو اور اتنا بہترین ہو کہ اس پر ان کے لیے ڈگری کرنا کوئی ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ مقالہ تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے ہے ریسرچ آرٹیکل، یعنی شارٹ تھیسس، مختصر مقالہ، اس کا بالکل الگ فارمیٹ ہے، الگ اس کا انداز ہے، الگ اس کے عناصر اور اجزاء ہے، وہ بھی اس کی بھی پوری پوری تربیت مل جائے۔ پھر ریسرچ آج کل کے زمانے میں ساری انٹرنیٹ پر ہے، کتابوں سے دور جا چکی ہے، کتابیں خود لائبریریوں سے نکل کر انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، تو انٹرنیٹ بیسڈ ریسرچ سکھانا، یعنی سرچنگ اور براؤزنگ کی مہارت کے ساتھ ساتھ اس سے جو ہے وہ ریسرچ تک پہنچانا، اور ریسرچ کو جو ہے وہ تلاش کرنا آئے، ریسرچ کو پڑھنا آئے، اور ریسرچ کو جو ہے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کرنا آئے، اس چیز کو ہم نے اس کے اندر ملحوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ریسرچ کی ہے، کرنے کے بعد اس ریسرچ کو پیش کرنا، وہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ اہم ایک مرحلہ ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آ، یعنی کہ ہاں ریسرچ کانفرنسز ہوتی ہیں، ریسرچ سیمینارز ہوتے ہیں، اسی طرح جب آپ ڈگری کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وائوا کا ایگزام ہوتا ہے، مختلف مراحل پر مناقشے ہوتے ہیں، ان کی تربیت، وہ ساری چیزیں بھی ہم نے اس کے اندر کنسیڈر کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تحقیق جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کو پیش کرنے کے لیے آپ کو تحریر اچھی آپ کی ہونی چاہیے، آپ کا جو اسلوب تحریر ہے وہ بڑا ہی کامل اور جامع اور بہترین اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے بیچ کے اندر ایک فن تحریر کا کورس بھی ایڈ کیا ہے، تاکہ آپ کا اردو ادب سے بھی تعلق پیدا ہو جائے، اور آپ اچھی اردو لکھ کے اپنی جو تحقیق ہے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ وصول کر سکیں۔ قیمت اس معنی میں کہ آپ لوگوں کو دکھائیں اور ان تک اس کی رسائی ہو، لوگوں کو پڑھنا آسان ہو، آپ کا نقش جو ہے وہ دائم اور زندہ جاوید بنے۔ اسی طرح جو ریسرچ آپ کو کروا دی جائے گی تو ساتھ ہی آپ کو madrasa.pk میں اس پر باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لیں، اپنے کیریئر کو کیسے آگے بڑھائیں،
تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی پہنچیں گے اور آپ کا یہ مقالہ یا یہ تربیت آپ کو یوں کام آئے گی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ سینئر اور سپیریئر رہیں۔ اسی طرح ریسرچ اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ذریعہ روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، کیونکہ ساری دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہے۔ ایک کمپنی جو کوئی ڈرنکس کی کمپنی ہے، بیوریجز کی، مشروبات کی کمپنی ہے، یا فوڈز کی ہے، کسی چیز کی ہے، تو اس وہ آر این ڈی ضرور ہے ان کی، یعنی وہ اپنی چیز کو اس وقت ہی سب سے زیادہ بہترین رکھ سکتے ہیں جب اس کے پیچھے ان کا آر این ڈی مضبوط ہو، یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ان کا میکنزم ہے وہ مضبوط ہو۔ تو لہٰذا ریسرچ کے بغیر آج کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یونیورسٹیز بڑی بڑی گرانٹس اس کے لیے ایشو کرتی ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ کال فار پیپر بھیجتی ہیں، کال فار ابسٹریکٹ بھیجتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے معیار کے مطابق ابسٹریکٹ بھیجیں، پروپوزل بھیجیں، اور پروپوزل اگر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے یعنی کہ ملین ڈالرز کے اندر آدمی اس کو جو ہے وہ اس گرانٹ کو وصول کرتا ہے، اور ریسرچ اپنی جو ہے وہ کر کے انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنی اچھی جو ہے وہ ارننگ اور روزگار کماتا ہے۔ تو اس وجہ سے ریسرچ کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، یہ جو پہلا قدم ہے، اس کے اندر اگر کوئی چلتا رہتا ہے تو وہ یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کے ساتھ اپنی زندگی کا روزگار اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دفعہ ضرور دکھائیں گے، آپ کی نظر سے گزاریں گے، تاکہ جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی کمی اور خفا نہ رہ جائے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو ہم ایک دفعہ آپ کا ایکسپوئر ضرور کروا دیں گے، آپ کی نظر ضرور پڑ جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کی محنت ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ کی سنجیدگی ہے، لیکن آپ کے لیے انشاءاللہ دروازے، یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کے لیے کئی اور دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ میں نے دوسرا پوائنٹ یہاں تک کور کیا ہے۔ ابھی میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے 3 ماہ کا، اس کا ہم نے شروع میں یہ نام رکھا تھا، جو کہ اس کی جو اس کی فطرت ہے، اس کورس کی جو حقیقت ہے اس کے بہت قریب ہے۔ ریسرچ میتھڈولوجی ماسٹرنگ ورکشاپ، یعنی ریسرچ میتھڈولوجی کا معنی ہے منہاجیات تحقیق، یا رسمیات تحقیق، یا طریقہ ہائے تحقیق۔ ماسٹرنگ کا معنی ہے کہ جس میں صرف چیزیں آپ سے شیئر نہیں کی جا رہی، بلکہ آپ کو اس کے اندر سکلفل بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو مہارت دلائی جا رہی۔ اور ورکشاپ یہ ہمیشہ ایک ایسا سیشن ہوتا ہے کہ جس میں ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے، اور آپ کو کچھ اس میں کروایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ لیکن فی الحال آسانی کے لیے اس کورس کا جو نام ہمارے آ، ہماری ڈاکومنٹیشن میں چلے گا وہ ہے فن تحقیق و عملی مقالہ نگاری کورس۔ تو آپ نے اسی کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے اندر یہ میں اب آپ کو تفصیلی آؤٹ لائن آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہم پورے 3 ماہ کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں رکھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزیں تازہ ترین سوچیں گے کہ آج کیا پڑھانا ہے، چلے یہ پڑھا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ
پورا اس کا ایک فل فلیج، ایک بلو پرنٹ، ایک پلین اور ایک آؤٹ لائن بنا دی گئی ہے، اور یہ آؤٹ لائن پہلے سے طے شدہ ہے، اس کا ایک ایک پوائنٹ طے شدہ ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی تسلسل نہ ٹوٹے، وقت جو ہے وہ تقسیم ہو کر استعمال ہو، اور آگے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل تک اس طرح پہنچے کہ ہم ہر چیز کو مناسب وقت دے کر اس سے ریلیونٹ تمام چیزیں حاصل کر چکے ہوں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور چیلنج ہمارا بڑا ہے۔ تو اس آؤٹ لائن کو میں ذرا تفصیل سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ پوری طرح پر اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ اپنے آپ کو اس کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے اپنی تیاری مکمل فرمائیں۔ تعارف میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک سہ ماہی پروجیکٹ بیسڈ ورک شاپ ہے، جس میں شائقین فن کو تحقیق کی مبادیات سے نہ صرف متعارف کروایا جائے گا، بلکہ تھیوریٹیکل حصے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق عملی مشق ہمراہ تصحیح و اصلاح کروا کر سیکھنے کے عمل کو مکمل کیا گیا۔ ورکشاپ ضروریات، یعنی یہ چیزیں آپ کو اویلیبل رکھنی چاہیے، اور ان کے بغیر آپ کو کام میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اور یہ ہم نے اس سے پہلے جو آپ سے گوگل فارم پر جو انٹرویو آپ کا کنڈکٹ کیا تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، وہ تمام جوابات سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ آپ ان ریسورسز کو آپ ضرور اپنے پاس اویلیبل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب جو لائبریری ریسرچ ہے وہ ساری کی ساری لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس ایم ایس آفس جو ہے، اس سے مراد پورا ایک پیکج ہے، ایک بنڈل آف سافٹ ویئرز ہے، جس میں ایم ایس ورڈ بھی ہے، ایم ایس ایکسل ہے، ایم ایس پاور پوائنٹ ہے، اور بھی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ پورے کا پورا آپ وہاں پر موجود ہو، آپ اس کو جانتے ہوں، آپ استعمال کر سکتے ہوں، اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ کلاس میں جو آپ کی حاضری ہے بغیر کسی تاخیر کے، یہ بھی ضروری، اور حضوری بھی ضروری۔ حاضری وہ جسم کے ساتھ ہوتی ہے، اور حضوری اپنے دل و دماغ کے ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا پوری یکسوئی، اطمینان اور ہر قسم کی جو بے چینی اور انتشار سے دور رہ کر آپ نے پوری حاضری کے ساتھ، اور اس کلاس کے اندر جو آنے کا وقت ہے وہ رپورٹنگ ٹائم یعنی حاضری کا ٹائم 3:55 ہے، اور 3:55 پر آپ جوائن کر چکے ہوں، اور کسی طرح کا کوئی آپ کے لیے راستے میں مشکل نہ ہو، اور 3:55 پر حاضر ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ 3:30 پر اپنے آپ کو کسی بھی مصروفیت سے فارغ کر لیں، اپنے موبائل کو، لیپ ٹاپ کو ریڈی کریں، اور آپ جو ہے وہ پرسکون ہو جائیں۔ کوئی کام تھا، مہمان تھا، مصروفیت تھی، ان کو دور کر دیں، اور بھی کوئی آپ نے تیاری کرنی ہے، کوئی مناسب جگہ پہ بیٹھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو 3:30 پر آپ اپنے آپ کو ہر دوسری مصروفیت سے فارغ کر کے اس کی تیاری میں لگ جائیں، اور 3:55 پہ آپ جوائن کر چکے ہوں، اور اسی دوران آپ کی اٹینڈنس وغیرہ بھی جو یہاں دیگر معلمین و معلمات ہیں، نگران حضرات و خواتین، وہ انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس اسی دوران آبزرو کر لیں گے۔ اور 4 بجے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کا وقت ہے، لہٰذا 4 بجے آپ جوائن کرنے کا ذہن میں نہ رکھیں،
ज्वाइन आपने 3:55 पे करना है, और फिर आप पूरी तरह से बेदार मगजी के साथ, दिलचस्पी के साथ आप तशरीफ फरमा हो। और इस ये बात कहने की इस वजह से ज़रूरत पेश आ रही है कि ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम जो है, वो एक तरफ अगर उसने बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है, तो दूसरी जानिब उसने जो एक स्पिरिट होती है लर्निंग की, उसको बड़ा कमज़ोर कर दिया है। और वो ये है कि आदमी पूरी तरह अपने आप को स्टूडेंट फील करे, संजीदगी के साथ बैठा हो और पूरी तवज्जो हो। वो सारी चीजें जो एक फिजिकल क्लास का हिस्सा होती थी, वो इसके अंदर से खत्म हो गई हैं। लेकिन ये हम खुद कर सकते हैं, किसी ने हमें मना नहीं किया है। सिर्फ ये है कि हम मुख्तलिफ शहरों में, मुल्कों में बैठे हैं, लेकिन हम जुड़े हुए उसी एक कनेक्शन के साथ हैं, तो हम पूरी तरह सही तौर पर बैठे हुए हूँ, लेटे हुए ना हूँ, या हम जो है वो सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, बाकी मेहमानों के साथ गपशप चल रही है, या हम जो है वो बस इस तरह बैठे हुए हैं कि चले अगर मेरा नाम लिया गया तो मैं जो है वो बात कर दूंगा, वरना ये है कि ये बोलता रहे और हम जो है वो सवाब की नीयत से अ, इसके साथ कनेक्टेड रहे। अब ये देखिए कि यही वो ये कोर्स अगर हमें किसी इदारे में जाकर 3 माह का वहां पर क्याम करके रिहाइश और खाना सब खरीद कर, फीस लगाकर, दूर दराज सफर करके, घर छोड़कर हमें जाके करना पड़ता, तो हमें करना बनता था, क्योंकि इसके साथ हमारे बहुत सारे फवायद और मुनाफे वाबस्ता है। अगर अल्लाह ने ये आसानी कर दी है कि वो तमाम चीजें घर बैठे मैसर हो रही हैं, तो उसकी ये नाकदरी होगी कि हम जो है वो उसके साथ इस तरह का सलूक करें कि भागम दौड़ चल रही हो, और बस जैसे आज आप तशरीफ फरमा हैं, वैसे 77 हाजरीन आज होने चाहिए, मुंतजिमीन और जो जो है वो पढ़ाने वालों के अलावा। लेकिन अभी भी 63 का जो है वो इसमें हिस्सा है, जिसका माना यह है कि कुछ 60 के करीब हजरात तशरीफ लाए हैं, और तकरीबन 20 जो है वो अभी तक भी नहीं आए हैं। तो ऐसा ना हो कि आज तो आप तशरीफ लाए कि देखें क्या बिक रहा है यहाँ, लेकिन अगली दफा और उससे अगली दफा पे तादाद कम होती जाए। मेरा ख्याल यह है कि इसकी जरूरत कहने की हमें दोबारा अस्सलाम। पेश नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट यह है कि ऑनलाइन क्लास की सूरत में मुकम्मल फरागत और यकसुई के साथ आप हाजिर हैं। यानी ये ऑनलाइन क्लास पर जो मैंने बात की है वो इसी पॉइंट पर थी। चौथा जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है, वो ये है कि क्लास में दो तरफा तबादला ख्याल का तरीक़ाकार, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये इख्तियार की जाएगी। यानी वन वे ट्रैफिक इस कोर्स के मिजाज से बिल्कुल दूर है। इसमें जितनी ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी और मेरी इन्वॉल्वमेंट कम होगी, मैं उतना समझूंगा कि ये कोर्स कामयाब जा। अगर मैं बोलता जा रहा हूँ, सामईन और सामआत सुन रहे हैं, और बस तकरीर है और बात खत्म हो जाती है, हाँ जी बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी मालूमात थी, इस कोर्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सवाल करने हैं, आपने पूछना है, बताना है, और आपने जो है वो करके लाना है। तो इस तरह की जो है हमें इसका इसका मिजाज है जो हम आपको बता चुके। मैं यहाँ पर चले एक बात ये भी अर्ज कर दूं, वो ये है कि जो ऑडियंस या स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए कोई 14-15 साल हो गए हैं।
اور مختلف طرح کے، ہر طرح کے تقریباً آڈینس کو ہم نے خطاب کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے۔ کوئی ایگزیکٹو لیول کے بڑے سے بڑے کوئی آفیسرز ہوں، یا بہت چھوٹے بچے ہوں، یا فضلا ہوں، فاضلات ہوں، علماء ہوں، ہر طرح کے ہمیں لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ تو ہر طرح کے آڈینس کی، اسٹوڈینٹس کی ذرا سی نیچر مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ سب مدرسین و معلمین ہیں، اساتذہ کرام جن کو معاشرے میں کہا جاتا ہے، اور استاذ ایک بڑی ہی عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے علاوہ جو ایک اپنے لیے لفظ پسند فرمایا وہ معلم کا تھا۔ تو معلم ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے اندر یعنی جو سوچ سمجھ کے لحاظ سے ایک بڑے بھاری بھرکم شخصیت، کہ جس کو نہ صرف یہ ہے کہ خود اس کی عقل اور اس کی سمجھ بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، بلکہ وہ اور لوگوں کو عقل دینے اور سمجھ دینے کے قابل ہے۔ تو لہٰذا میرے لیے اس دفعہ ایک بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ہدف ذرا مشکل ہے، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اس کام کے لیے جو فطرت اور نیچر درکار ہے وہ اسٹوڈنٹس والی ہے، اور کرنے والے جو ہیں وہ معلمین و معلمات ہیں۔ اور اگر وہ چیز وقت پہ ہوئی نہیں تو ہم بالکل پھنس کے رہ جائیں گے۔ ایک چیز اگر وقت پر نہیں ہوئی تو اگلی دفعہ تو اس سے اگلی چیز ہوگی، مشکل چیز ہوگی، پہلی نہیں ہو چکی ہوگی تو دوسری ہو نہیں پائے گی۔ تو اب ہم کس طرح یہ کہیں کہ آ، حضرت جی، باجی جان، آپ نے یہ کام نہیں کیا، دیکھیے یہ کام آپ کا پچھلی دفعہ بھی رہ گیا تھا، اب بھی آپ نے نہیں کیا۔ یا یہ ہے کہ حاضری میں بھی جی لیٹ کیوں آ رہے ہیں، آپ کو لیٹ نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کی دیکھیں پیچھے بھی جو ہے وہ آپ کے اٹینڈنس کے باکس کے اندر ریڈ نشان لگا ہوا ہے، اب پھر آپ لیٹ آ رہے ہیں، آپ دیر سے آ رہے ہیں، آپ 2 دن کیوں نہیں آئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کلاس کے شراکا کے بالکل شایان شان نہیں ہے۔ میچور لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ صرف گائیڈ لائن بہت کافی ہوتی ہے۔ اور میں اس سے بھی زیادہ کچھ کہنا مجھے خود بھی یعنی کہ بے ادبی محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ جو معلمین اور معلمات کا مقام ہے، جو ان کی شان ہے، بس اس کو ہم نے جو ہے وہ کسی طرح بھی بریک نہیں ہونے دینا، بریچ نہیں ہونے دینا۔ بس کام یعنی کہ آج سے ہم طے کر لیں کہ ان 3 مہینوں میں، یہ ہفتے کے 2 دن میں، یہ جو 3:30 سے 5 تک کا وقت ہے، یہ ہم نے دے دیا ہے کسی کو، یہ خرید لیا ہے کسی نے، اور اس کے اندر کوئی اور کام کرنا، کسی اور مصروفیت میں لگنا، یعنی مثال کے طور پر حرام۔ دوسرا، ہم نے ہفتے کے اندر کوئی باقی ساری چیزوں کے چلانے کے ساتھ ہم نے کوئی 4-5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے ہم نے اس کورس کا ہوم ورک پورا کرنے کے لیے ہم نے خاص کر لینے۔ یہ 2 کام ہو گئے، بس اس کے علاوہ آپ سب کام کرتے رہے، اور حاضری جو ہے ہم نے 3:55 پہ دے دینی، بس یہ 3 کام ہے۔ اب اس کے لیے اب دیکھیے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں نے بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہے، ادارے نے مجھ میرے ذمہ لگایا ہے کہ ان 3 مہینوں میں 2 دن کی یہ 2 گھنٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری جو ہمارے شرکا کے آپ نے اسائنمنٹ چیک کرنی ہے، یہ اب میں نے طے کر دی ہے۔ اب میں نے پورا اپنے گھر سے لے کے، سفر سے لے کے، ہر چیز کا نظام میں نے سیٹ کر دیا ہے کہ ان 3 مہینے میں
इन 2 दिनों के अंदर मैंने न कहीं सफर करना है, न कोई मैंने कहीं जाना है। मेरा अब यही काम है। अब इसका माना ये है कि इसी तरह आप में से भी हर एक ये सोच ले कि इन 3 महीनों में ये 2 दिन और ये चंद घंटे, ये हमारे हमने दे दिए हैं। इसमें चाहे कोई कुछ भी हो जाए, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जंग है, तूफान है, लेकिन ये चीज अब हमने तय कर दी है, अब कुछ भी नहीं होना चाहिए कोई और काम। तो इस तरह इंशाल्लाह ये सारी चीजों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये इजमाली खाका है, यानी हमने टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो जरा यहाँ पर आपके सामने है कि हम जो है एकेडमिक राइटिंग इसमें सिखाएंगे, यानी तहकीक के लिए जिस तरह का उसलूब तहरीर दरकार है वो, तसव्वुरात तहकीक, इंतखाब मौजू, रिसर्च प्रपोजल, मवाद को कैसे जमा करना है, हवाले देने के तरीके, मकाले को हतमी शक्ल देना, वाइवा और यूनिवर्सिटी प्रोसीजर्स, रिसर्च के जदीद टूल्स व टेक्निक्स, तहकीक की अखलाकियात, रिसर्च कैरियर, अमली मकाला निगारी, इन तमाम चीज़ों से हमने गुजरना है। और उसका जो तफसीली खाका है उसमें ये जो पहला महीना है उसको फाउंडेशन का नाम दिया गया है, जिसके अंदर 4 हमारे सेशंस हैं, 4 हफ्ते हैं और 8 सेशंस। जो वीक 1 है, जैसा कि आज शुरू हुआ, इसमें लेक्चर नंबर 1, उसमें कुछ तसव्वुरात तहकीक हैं। फिर इसी हफ्ते का लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें तहकीक के मकासद और सलाहियत का हुसूल पे बात की जाएगी। फिर ये मुबादियात फ़न है, जो बुनियादी मौजू ये और ज़ैली मौजू ये। फिर जो वीक 2 है उसमें तहकीक की अकसाम और मराहिल पर बात की जाएगी। उसमें लेक्चर नंबर 1 मुख्तलिफ साइंसेज और उनकी तहकीक से मुतालिक दर्जा बंदी, तहकीक की बुनियादी और फुरूई अकसाम। लेक्चर नंबर 2 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। और उसके बाद तीसरा हफ्ता है, उसमें मराहिल तहकीक और यूनिवर्सिटी प्रोसीजर्स, जिसमें तहकीक के मराहिल और रिसर्च रिसर्च साइकिल फ्लो चार्ट और डिग्री रिसर्च के मुतालिक इदारे और अफराद। एकेडमिक राइटिंग वीक 4 में आएगा, उसमें जो है वो उर्दू के आदाब तहरीर, उसलूब निगारिश, तहरीर मुसव्वदा, रमूज औकाफ, इमला। फिर उसके बाद जो लेवल 2 है इसका, यानी दूसरा महीना लेवल 2 इंटरमीडिएट, उसमें वीक 5 होगा। तो इंतखाब मौजू, इसमें लेक्चर 1 में इंतखाब मौजू की अहमियत, शराइत, बुनियादी उसूल। लेक्चर 2 में मौजू की तहदीद का तरीका, उलूम इस्लामिया में तहकीक के नए ज़ाविये। वीक 6 में रिसर्च प्रपोजल, खाके तहकीक की अहमियत, खाके तहकीक के अनासिर। लेक्चर 2 में खाके तहकीक के बकिया अनासिर। वीक 7 मवाद और मसादिर, और उसमें मवाद की अहमियत, मसादिर की अकसाम, मसादिर की अकसाम का हिस्सा 2, मवाद को महफूज करने के तरीके। वीक 8 हवाशी और हवाला जात, सॉफ्टवेयर का तारुफ, इक्तबास लेने और इसकी अकसाम और हवाला जात का तरीका, मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका थोड़ा सा तारुफ। फिर उसके बाद जो तीसरा महीना लेवल 3 है, एडवांस लेवल है, उसमें तहकीकी काम की इसलाह, तहकीक की अखलाकियात। फिर इसी तरह रिसर्च कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत। फिर मकाले की हतमी सूरत गरी, रिसर्च कैरियर। तो इस तरह इंशाल्लाह हम फाउंडेशन, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, और उसमें हर मंथ के 4 हफ्ते और हर हफ्ते के 8 जो जो उसके लेक्चर्स हैं। और साथ में आप देखें कि एक चीज हम मिस कर गए, वो ये है कि हर चीज के साथ एक जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। पहले हमने क्या काम करना है, दूसरे वीक में हम कौन सा अमली काम कर रहे होंगे, और तीसरे हफ्ते में को हम कौन सा अमली काम कर रहे होंगे, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारे काम हमने करने हैं।
تو یہ ہے کہ آپ کی جتنی زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا. تو یہ ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے جو تینوں مہینوں کی تفصیلی جو آؤٹ لائن ہے، اور یہ آؤٹ لائن پروفیشنل انداز میں اور بہت سوچ سمجھ کے طے کی گئی، اور خاص طور پر اسی ادارے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی آپ حضرات و خواتین کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے، اور ہر طرح کے حالات اور معاملات موزوں رہیں، مناسب رہیں، اور فرصت اور جو ہے وہ صحت اور تمام احوال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل فرمائے. تو انشاءاللہ ہم ضرور اسی ترتیب سے چلیں گے، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے، اور انہی 3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ کریں. ابھی میں ہمارا جو 2 لیکچر ہیں، یعنی ایک ویک میں 2 لیکچر، ان کی میں تھوڑی سی آپ کو ترتیب بتا دوں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یعنی ڈے 1 ہوگا، لیکچر 1 ہوگا ویک کا، اس میں ہم پہلے حصے میں ہم جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ کور کریں گے، اور وہ یعنی اس پہ جو بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے، چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکچر جو ڈیلیور کرنا ہے، وہ جو ہے وہ سیشن 1 کے اندر یہ ہو جایا کرے. اس کے بعد اسی کے سوال و جواب بھی وہاں ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم آپ کو کام دیں گے، واجب آپ کے ذمے لگائیں گے، وہ آپ نے پورا کر کے بڑے ہی مناسب وقت پر، یعنی میں سنجیدگی کا یہاں 2 چیزوں سے میں اندازہ لگاؤں گا. ایک کہ آپ 3:55 پہ کون موجود ہے اور کون جو ہے اس میں تاخیر کر رہا ہے. دوسرا، جو ڈیڈ لائن تھی واجب جمع کرانے کی، اس پر بالکل اسی لمحے اور اس وقت سے پہلے پہلے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا واجب بھیج دیا ہے. اور پورا ہمیں جو ہے وہ 77 رجسٹرڈ معلمین اور معلمات ہیں، تو ہمیں سب کا جو ہے بیک وقت وہاں درکار ہے. اس میں ہم جو ہے یعنی کہ نہیں چاہتے، نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایک بھی بندہ پیچھے رہے گا یا بندی پیچھے رہے. تو یہ 2 جگہوں سے مجھے سنجیدگی کا اندازہ ہو. جب دوسرا ہمارا سیشن ہوگا تو اس میں آپ سب کے واجب کو آپ کے سامنے یہاں کھولا جائے گا، اور اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ آپ نے کیا کیا، کیا صحیح کیا، کیا کمی رہی، کیا اس کے اندر امپروومنٹ ہے. تو ہمارا دوسرا پورا گھنٹہ اسی پہ صرف ہوا کرے گا. تو یہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ یہاں تک ہم نے جو ضروری باتیں تھیں، بنیادی باتیں تھیں، وہ آپ سے شیئر کر دی ہیں. ابھی میں ایک کام آپ کے ذمے لگا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ یہ کر کے لائیں، اور اگلا سیشن ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم جو کچھ بنیادی تصورات تحقیق ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، 20 سے 25 منٹ، اور تقریباً 35 منٹ ہم آپ کے اس واجب پر لگائیں گے جو آپ کام کر کے لائے ہوں گے. تو اس کے لیے میں ابھی آپ کو رہنمائی دیتا ہوں. اچھا، یہاں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو کچھ لنکس نظر آ رہے ہیں واٹس ایپ کی، یہ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اچھا، یہ دیکھیے کہ
اچھا، میں نے یہ آپ کو بتانا ہے بس، انشاءاللہ ہمارا جو پورے وقت پر ہی وائنڈ اپ ہوگا، آگے نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ میں نے آپ سے نا یہ سارے لنکس گروپ میں شیئر کر دینے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک لنک ہے، اس کو آپ اس پہ جائیں گے. جیسے ہی آپ اس لنک کے اندر جائیں گے تو آگے کوئی ایک کسی بھی اسلامک اسٹڈیز کا کوئی ایک جرنل آپ کے سامنے آ جائے گا. جرنل کا معنی مجلہ. اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ مزید آگے لنکس ملیں گے کہ اوپر ٹائٹل یعنی عنوان لکھا ہوا ہے اردو میں، نیچے انگلش میں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر آگے مزید جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے آرٹیکل کو کھول لیا ہے. آرٹیکل کو جب آپ کھول لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ یہ عنوان لکھا ہوا ہے. پھر آگے اس کا ایبسٹریکٹ لکھا ہوا ہے. ایبسٹریکٹ کا معنی ہے کہ اس کا خلاصہ، کہ اس کے اندر کیا ہے. اور پھر جو ہے آگے آپ جاتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ یہاں شو نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھی یہیں پر مل جاتی ہے. پھر آپ پی ڈی ایف کو کھولتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو وہ ڈاؤن لوڈ شدہ جو آپ کا آرٹیکل ہے وہ آپ کا سمجھو کہ آپ کا اپنا آرٹیکل ہوگا. اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کو ایک نظر دیکھ لینا، یہی آپ کا کام ہوگا. میں مثلا اس میں آتا ہوں، القمر کے نام سے ایک جرنل ہے، اس کے اندر ہم آگے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے ترتیب سے کرنٹ ایشو. اس کو ہم نے ٹائٹل پہ کلک کیا. کلک کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چلے گئے. یہ پورا اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ پرسپیکٹو آف چائنیز لینگویج ٹیچرز آن انٹر کلچرل کمیونیکیشن اسکلز. تو یہ اس کا ابسٹریکٹ لکھا ہوا ہے. اور یہاں جو ہے یہ پی ڈی ایف، یہ پی ڈی ایف جب آپ کو مل گئی تو آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. ڈاؤن لوڈ کیا تو یہ آپ کے ڈاؤن لوڈز میں آ گئی. پھر آپ نے اس کو ایسے کر کے کھولا، اور کھول کر اب جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے، اوپر ٹائٹل ہے، نیچے نام ہے، ایبسٹریکٹ ہے. اور پھر اس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آرٹیکل آپ کو مل جائے گا. اردو کے ہوں گے، عربی کے ہوں گے، انگلش کے ہوں گے. تو بہرحال آپ کوئی بھی آپ کو مل جائے. اس دفعہ کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ نے جو علوم اسلامیہ کے جرنلز ہیں، یعنی کہ ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن تمام یونیورسٹی کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے، اس کے اس سے منظور شدہ جرنل کے یہاں پر آپ کو لنک دیے گئے ہیں. تو یہ آپ کا پہلا قدم ہے جو آپ ریسرچ کے میدان کے اندر انٹری دے رہے ہیں. اور اس طرح سے آپ نے ہر بندے اور بندی نے الگ الگ اپنا جو ہے کوئی ایک آرٹیکل سرچ کرنا ہے. اور اگر ان میں سے کچھ لنکس نہ کھلے تو آپ نے خود بھی کوشش کر لینی ہے کہ آپ نے مثلا گوگل پہ یہ لکھا کہ بیسٹ اسلامک اسٹڈیز جرنل، ایچ ای سی اپروڈ جرنلز، وہ آپ کو لسٹ دے گا. پھر آپ اس کو لے کر آئیں، پھر آپ اس کو سرچ کریں، اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. تو یہ ایک تھوڑا سا کام ہے جو آپ کے لیے یقیناً نیا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے آپ کو اس تالاب کے اندر پھینک رہے ہیں تاکہ آپ کچھ غوطے کھائیں اور کچھ تیراکی سیکھیں، کچھ جان بچائیں، باہر آئیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آ، آگے سے آگے بڑھتے جائیں. تو یہ آپ کا کام ہے. اور یہ آپ نے اپنا آرٹیکل جو ہے وہ آ، اپنا یعنی جب اس میں بھیجنا ہے نا یہاں واٹس ایپ کے اندر، تو اپنا آرٹیکل اور اس کے نیچے اپنا نام لکھ دینا ہے کہ یہ میں نے اس کو سرچ کیا ہے. پھر ہم انشاءاللہ جو بھی اس پہ بات کرنی ہوئی وہ آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی وقت پورا ہو چکا ہے. اگر گنجائش ہے تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں.
اور آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر بھی سوال کرنے کی اجازت ہے، اور آپ لکھ کے سوال کریں، بول کر نہ کریں۔ آ، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ابھی آج بدھ ہے، تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، پیر تک آپ نے یہ سارا کام کر کے بھیج دینا ہے، کیونکہ آپ پیر کو بھیجیں گے تو ہم اس پہ کام کریں گے منگل کو، اور بدھ کو آپ کے سامنے لا کے بیٹھیں گے۔ لہٰذا سوری، ہفتے والے دن اگلی کلاس ہماری ہفتے والے دن ہے، غلطی سے میں نے کہہ دیا۔ تو لہٰذا آج، کیونکہ یہ کام بھی بڑا مختصر ہے، تو جمعرات اور جمعہ، جمعے کے دن آپ شام تک اس کو بھیج دیں، تاکہ ہم ہفتے والے دن پہلے ٹائم میں اس کو دیکھ کے یہ شام میں آپ سے مخاطب ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعودی محترم، میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بھی ہوم ورک ہمیں دیا ہے اس میں صرف یہ جو جرنلز ہیں ان کو ریسرچ کرنا ہے اور تصویر جو اسکرین شاٹ ہے وہ سینڈ کر دینا ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور ڈاؤن لوڈ شدہ آرٹیکل واٹس ایپ میں شیئر کرنا ہے، اور وہاں اپنا نام لکھنا ہے، یعنی آپ نیچے لکھ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس کا آرٹیکل ہے، کیونکہ جو عام طور پر واٹس ایپ پہ لوگوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہوتا، تو جو عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو پھر الگ سے آپ یعنی کہ اس چیز کو شیئر کرنے کے ساتھ نیچے اپنا نام بھی لکھ کے بھیج دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی کرنا ہے یا ایک سے زائد؟ جی، ایک ہی ایک کرنا ایک، ہے یا ہر ایک ایک سے؟ نے ایک ایک کرنا ہے، اپنا اپنا کرنا ہے، اس میں کسی سے کوئی مدد نہ لے، کوشش کریں، نہ سمجھ آ رہا ہو تو گروپ میں پوچھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو سرچ کرنا اور جرنلز تک جانا اور آرٹیکل تک جانا، آرٹیکل کو ڈاؤن لوڈ کرنا وغیرہ، یہ ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ کسی ایک جرنل میں آپ کو اگر مل گیا ہے تو کافی ہے، ویسے آپ دوسروں کو بھی ٹچ کر کے دیکھ لیں، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ لنک گروپ میں شیئر ہو السلام جائے علیکم گی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کام لیپ ٹاپ پہ ضروری ہے یا آپ موبائل پہ بھی ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں، ویسے موبائل پر ہو تو جائے گا، لیکن آگے چل کے اس کی ضرورت رہے گی۔ جو بندہ جہاں تک موبائل سے گزارا چلا سکتا ہے چلا لے، کیونکہ آگے چل کے آ، جو ہے وہ کمپوزنگ کرنی ہوگی، چیزیں تیار کرنی ہوگی، ایم ایس ورڈ کے بغیر وہ ہو نہیں پائے گا، اور موبائل کے اندر اتنی فیسلٹی ہوتی نہیں ہے۔ تو خیر، آپ جب تک چل نہیں ہے کہ ہم فن تحقیق کورس کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو سکے، کیونکہ اب ہم نے فن تحقیق شروع کیا ہے تو یہ اب زندگی کا حصہ بنانا ہے، تو لہٰذا دیگر ضروریات میں سے لیپ ٹاپ بھی اب آ، یعنی کہ بن گیا ہے ضرورت، تو اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا بھی ہو، لیکن وہ ہونا چاہیے اس کا فائدہ۔ یہ کام آپ کر سکیں گے لیپ موبائل سے ہی اس کا۔ السلام علیکم حضرت، آپ نے جی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو وعلیکم لنک السلام۔ وہاں بتائے ہیں یہ گروپ میں شیئر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ؟ جی، ہو جائیں گی۔ جزاک السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ میں آواز بہت زیادہ کٹ رہی تھی، اس لیے جو ہوم ورک چیزیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے گروپ کے اندر میں اسے ریٹن ہمیں مل جائے گا، کیونکہ یہاں پہ آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہاں لکھ کر بھی بھیج دیں گے، بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی نے السلام مقالے میں علیکم سر۔ سروے ہو اور ایس ایس پی ایس کا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ آپ مقالے میں سروے ہو اور ایس پی ایس ایس سے کام لینا ہو تو یہ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
سر ماشاء اللہ بہت بہترین کلاس رہی، پہلی کلاس تھی، مجھے تو اندازہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیریس ہی لینا پڑے گا، کیونکہ ریسرچ اور آگے جو تعلیمی نظام ہے اگر اپنے طلباء کو بھی رہنمائی دینی ہے تو اسی کو لے کر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو سر اس حوالے سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ سر ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تو اسی تحقیق پہ آپ نے کوئی کتاب وغیرہ لکھی ہیں؟ اور اگر لکھی ہے تو بہترین، نہیں تو سر ہمیں کلاس کی تیاری کے لیے اور اسی ریسرچ سے متعلق کوئی ایسی بہترین کتاب چاہیے جو بہت ہی مختصر بھی ہو اور مطلب ریسرچ میتھڈالوجی کے لحاظ سے ایک بہترین کتاب ہو، بس اس کی رہنمائی چاہیے سر۔ بہت شکریہ۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو لیکچرز ہیں پتہ نہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو آپ کتاب دیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ یہی چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، نہیں سر، اللہ نہ کرے سر، کہ بے شک اس کا ہے، لیکن سر اس کے ضمن میں ہم ایک کتاب وغیرہ جس سے ہم مزید اضافی بھائی جان معلومات میں بھی کہہ لے رہا ہوں سکیں کہ اور ابھی آپ چلیں ہمارے ساتھ، اس کا وقت بھی آ جائے گا۔ ابھی تو انشاءاللہ سر۔ دیکھیں یہ جو پریزنٹیشن آپ کو پیش کی جائے گی یہ خود 4 کتابیں، یعنی بنیادی بڑی کتابیں وہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور آرٹیکلز وغیرہ سامنے رکھ کے اس کو تیار کیا گیا ہے، تو آپ اس کو لیں۔ باقی کتابیں تو بہت ہے، وہ آپ سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، وہ مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ بہت یہ ہے شکریہ سر، تھینک یو، کتابوں سے ہی جزاک سیکھنا اللہ، ہو، بہت شکریہ۔ پھر استادوں کی اتنی کیا ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جی، تھینک یو سر، جزاک اللہ۔